ہمارا مذہب جو ہم نے اپنے مشائخ چشت سے سیکھا ہے، پیروں فقیروں سے سیکھا ہے، اس مذہب کے مطابق محمد رسول اللہ نور من نور اللہ ہے۔ حدیث پتہ لگ گئی ہے، قرآن پتہ لگ گیا ہے، لیکن چونکے چینکے چنانچے چونکے ہم نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہروردی، وردی اور بغیر وردی، ہمارے مذہب کے مطابق یہ بات ایسے نہیں ہے، بھلے قرآن میں آ جائے۔ یہ تکبر ہے۔ قرآن کے دلائل کو سن کر، حدیث رسول کو سن کر، قرآن کے واضح فرامین کو سن کر پھر یہ کہہ دینا قرآن میں تو آیا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے پیر کی بات کے خلاف ہے، ہمارے شیخ اور مرشد نے ایسا نہیں کہا، یہ تکبر ہے۔ اور ترمذی میں ہے، تکبر کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن سلوک کیا ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان کی جسامت چیونٹیوں کی طرح ہوگی۔ جتنی چیونٹی ہوتی ہے نا، اتنی ان کی جسامت ہوگی، آدمیوں کی صورت لیکن جسامت چیونٹیوں جیسی۔ ذلت ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی اور ان کو ہانک کر اللہ کی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں ان پر آگ مسلط کر دی جائے گی اور ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کا، زخمیوں کا کچ لہو اور پیپ کے پیالے ان کو پلائے جائیں گے۔ جو تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور حق کی بات سن کر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ دلیل پاس آ جانے کے باوجود کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگائے اس کو رسوا کرنے کے لیے تو اللہ عز و جل اس کو جہنم کے پل پر روک لے گا، پل صراط پر روک لے گا، نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اس نے لوگوں میں بیٹھ کر جھوٹی تہمت لگائی اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا۔ سوچئے یہ زبان، یہ چھوٹی سی زبان دن اور رات میں کتنے مسلمانوں کی غیبتیں کرتی ہے، کتنوں کی چغلیاں کرتی ہے، کتنوں پہ جھوٹے الزام لگاتی ہے، کتنوں کو گالیاں دیتی ہے۔ اور گالیاں کیا ہے؟ تہمت نہیں ہے۔ آج ماں کی گالی کسی کو دو، بہن کی گالی دو، یہ جو بہن ماں کی گالیاں دی جا رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ماں پر تہمت نہیں، یہ اس کے باپ پر تہمت نہیں، یہ اس کی بیٹی پر تہمت نہیں، یہ تہمتیں ہیں۔ اگر اسلام کی حکومت ہو ان ماحول اور معاشرے کے اندر تو پھر اس گالی دینے والے پر دروں کی بارش ہو، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کی سزا دی جائے۔ یہ جھوٹی تہمت لگا کے اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے والا، اس کو اللہ عز و جل پل صراط پر روک لے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے گی۔ اللہ کے دربار میں توبہ کیجئے، اس زبان کو روکیے، ایک ایک جملہ بولنے سے پہلے سوچئے میں جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں کہیں قیامت کے دن میری نیکیوں کا حقدار یہ تو نہیں بنے گا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہنے والا کہتا ہے، آج فلاں آدمی نے آپ کی غیبتیں کی تھی، فلاں مجلس میں آپ کے بارے میں بہت برا کہا تھا۔ کہنے لگے اچھا، شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا یہ رپورٹ مجھ تک پہنچانے کے لیے؟ اب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے ایسی جو دی جا سکے۔ کھجوریں ملتی ہیں، کھجوروں کو ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اس کے گھر پہنچ کے دروازہ بجاتے ہیں، السلام علیکم۔ وہ بڑا حیران کہ ابھی تو میں کل اس کو گالیاں دے کر آیا فلاں مجلس میں اور یہ کھجوریں لے کر آ گیا۔ کہنے لگا ہاں جی، یہ کس مناسبت سے کھجوریں ہیں؟ کہا مجھے پتہ لگا ہے فلاں مجلس میں تو نے مجھے گالیاں دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، بڑی مہربانی تیری، تو نے اپنی بڑی قیمتی نیکیاں مجھے دی ہیں، تو میں نے سوچا دنیا میں تجھے اس کا کوئی فائدہ دے دوں تو یہ کھجوریں تیرے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ کسی کو گالی دینا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ الزام تراشی کرنا، اپنی نیکیاں اس کو دینا یا اس کے گناہ اپنے سر لینے کے برابر ہے۔ اصلاح معاشرے کے لیے اسی طرح اللہ عز و جل کے حدود کے نظام کو قائم کرنا معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اے اہل ایمان، تم پہ بدلہ لینا، قصاص کا نظام یہ مالک نے فرض کیا ہے۔ قتل کے معاملے میں آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے،
یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی زمین پر، غور کیجئے میرے نبی کی حدیث پر، کسی زمین پر 40 دن اور رات بارش برستی رہے۔ کتنے دن اور رات؟ 40 دن اور رات کسی زمین پر بارش برستی رہے، اس بارش کے برسنے سے اللہ وہ انعامات نہیں دیتا جو اللہ کی ایک حد اگر کسی دھرتی پہ قائم کر دی جائے اس کے بدلے میں اللہ جو انعامات دیتا ہے۔ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس، اس کو سرے سے ہی بدل دیا جاتا ہے۔ مالی کہتا ہے قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، ہمارے ہاں 2/3 پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے کہ نہیں، قتل کرنا ذرا آج کل بڑا بابا جو ہے نا ناراض ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو 6 سال قید کر دو، اس کو عمر قید کر دو۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام، لوگوں کی آراء، لوگوں کے پارلیمنٹ، خود بنائی ہوئی خود ساختہ قانون ساز اسمبلییں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکرانے والے قانون بناتی ہیں، اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے قانون کے بارے میں کثرت سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، زبان کھولنے والے کھولتے ہیں۔ یہ حدود، یہ قتل، چوری، زنا کی سزائیں، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالمو، تم میرے اللہ کو بتانا چاہتے ہو اللہ جو قانون تو نے بنایا ہے، تیرا بنایا ہوا قانون ظالمانہ ہے؟ اگر رب کا بنایا ہوا قانون ظلم پر مبنی ہے تو انصاف کی بات پھر کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر مقتول کے وارث چاہیں قاتل کو معاف کر دیں تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو، اس دھرتی کو دیکھ کر اللہ کی حدود کا نظام یاد آتا ہے۔ پڑھتے ہو نا اردو نیوز، ہر ہفتے بعد 1-2 خبر 3 خبریں مل جاتی ہیں، فلاں قاتل کو فلاں مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ ایک نظام، ایک حد اللہ کی کسی دھرتی پہ قائم ہو جائے، 40 دن اور رات کی برستی ہوئی بارش سے زیادہ اللہ کا انعام اترتا ہے۔ جہاں پر زنا کی حد قائم ہو، جہاں پہ چوری کی حد قائم ہو، جہاں پہ قتل کی حد قائم ہو، اور اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو ایک مسلمان کو آزاد کروائے اور 100 اونٹ مقتول کے گھر والوں کو دے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح زنا کے بارے میں ابو داؤد میں ہے اور بخاری و مسلم میں بھی ہے، 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے۔ رجم کے بارے میں اکثر ظالم آپ کو زبان کھولتے ہوئے منکرین حدیث ملیں گے، کہیں گے جی رجم کی قرآن کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارے شریعت کیا قرآن میں بند ہے؟ شریعت قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث سے آزاد ہو کر قرآن کوئی سمجھ سکتا؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد کریم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے، ابو داؤد میں ہے، بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی فیصلہ قرآن کے مطابق کیجئے، لیکن پہلے میری بات بھی سن لیجئے۔ میرا بیٹا اس شخص کے گھر میں ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، یہ کیس لے کر آپ کی عدالت میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، کہا اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ آپ نے اس گوارے لڑکے کو جو شادی شدہ نہیں تھا اس کو 100 درے مارے، اور اس کو درے مارنے کے بعد پھر ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے اس کو رجم کر دو۔ صحابی نے جا کر اس سے سوال کیا، اس نے زنا کا اقرار کیا، صحابہ نے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا، یہ کہنے والے کہ رجم کی سزا قرآن کے خلاف ہے۔ ارے قرآن کو تم جانتے ہو یا محمد رسول اللہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 حدیثوں کے اندر یہ قصہ موجود ہے، ابو داؤد، بخاری اور مسلم کے اندر۔ نبی فرماتے